وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ لقمان آیت نمبر 16 اور 17. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تکو، اگر ہو، مثقال، برابر، حبت، دانے کے، من خردل، رائی کے، فتکن، پس وہ ہو، فی صخرت، چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بها اللہ، لے آئے گا اسے اللہ تعالی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف، نہایت باریک بین، خبیر، پوری طرح باخبر ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، قائم کر نماز، وامر بالمعروف، اور حکم دے نیکی کا، ونہا، اور روک، عن المنکر، برائی سے، واصبر، اور صبر کر، علی ما، اس پر جو، اصابک، تجھے پہنچے، ان ذالک، بے شک یہ، من عزم الامور، ہمت والے کاموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی وصیتیں ذکر فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. پیچھے بھی ایک وصیت بڑی بنیادی اس حوالے سے گزری کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب مزید آگے وصیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، تو دوسری جو وصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور قدرت کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی عظمت اور جلالت دل میں بیٹھ جائے اور اللہ کا ایسا تعارف ہو کہ جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرے، انسان کو نیکی کی طرف راغب کرے اور گناہوں اور برائیوں سے دور کرے. تو یہ ایک بڑی اہم، ایک بنیادی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا اندازہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قدر علم رکھنے والا اور کس قدر قدرت رکھنے والا ہے. کوئی چیز بھی اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ وہی محبت اور شفقت کا انداز ہے جو لقمان حکیم نے اختیار کیا اور اپنے بیٹے کو بار بار اس سے مخاطب کر رہے، یعنی وصیتیں بھی فرما رہے اور ساتھ ساتھ اپنی اس محبت اور شفقت کا بھی اظہار کر رہے
جو ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے. انہا ان تکو بے شک وہ اگر ہو. یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع پیچھے جو گزرا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. تو اچھا یا برا فعل، الفعلۃ الحسنہ او الفعلۃ السیئہ، یعنی اگر کوئی اچھا کام ہو یا کوئی برا کام ہو، کوئی اچھا عمل ہے یا کوئی برا عمل ہے، یا کوئی اچھی خصلت ہے یا کوئی بری خصلت ہے. مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر ہو. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے. یہ رائی کے دانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل معمولی سا رائی کا دانہ جو بظاہر بے وزن ہوتا ہے، جس کا وزن جو ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتا، بڑا ایک معمولی سا ہوتا ہے، تو کسی چیز کی حقارت اور اس کی جو کم ترین جو کیفیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ رائی کے دانے کا ذکر کیا ہے. یعنی معمولی سے معمولی، چھوٹے سے چھوٹا کوئی اگر عمل ہے اچھا یا برا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، تو وہ ہو چٹان کے نیچے. چٹان بڑی مضبوط ہوتی ہے، یعنی کسی چٹان کے نیچے ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو. آسمانوں میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں ہو، یا زمین کے اندر کہیں بھی ہو، کسی چٹان ہی کے نیچے کیوں نہ ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے اور اسے پوری طرح علم ہے، بلکہ وہ اسے لے آئے گا، یعنی اسے حاضر کرے گا. یعنی مراد قیامت کے دن، قیامت کے دن جب جزا سزا کا معاملہ ہوگا تو ایک ایک انسان کا عمل جو ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، حاضر کر دے گا، اور انسان خود بھی دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے بھی ذرے کے برابر کوئی برا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، وہ احساس دلا رہے کہ انسان کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، وہ ایک ایک عمل سے پوری طرح واقف ہے، اور قیامت کے دن اس کو لا حاضر کرے گا اور پھر اس کے مطابق جزا سزا کا معاملہ ہوگا. تو یہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور اس کے کمال علم اور کمال قدرت کا احساس ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، آپ کے پروردگار سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آسمانوں میں نہ زمین میں. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو فرمایا یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے. لطیف ایک معنی تو اس کا ہے نرمی کا، بہت زیادہ نرمی کرنے والا، اور بہت زیادہ شفقت اور لطف کا اظہار فرمانے والا. اور دوسرا معنی اس کا باریک بینی کا ہے کہ نہایت باریک بین ہے، باریک سے باریک اور معمولی سے معمولی چیزیں بھی اس کے علم میں ہیں. خبیر پوری طرح باخبر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر وقت ہر چیز کو مکمل طور پر جانتا ہے. منو عن ما له وما علیہ، ہر چیز کے بارے میں اس کو پوری طرح علم ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر.
اب دیکھیے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کے علم اور قدرت کا احساس دلانے کے بعد اب نماز کی تلقین کی جا رہی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ انسان کو اللہ کی توحید کا پتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو، اس کی صفات کا علم ہو، اس کی عظمت اور جلالت کا پتہ ہو. پھر یہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی عبادت پر راغب کرتی ہے اور انسان پھر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. نماز کی تلقین فرمائی. اس سے پتہ چلا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کے تعارف کے بعد اس کی عملی جو صورت ہے وہ نماز قائم کر. تو نماز کی اہمیت شروع سے چلی آ رہی ہے اور لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو باقاعدہ اس کی تلقین کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی اور آپ نے بھی فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اور انہیں اس پر مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہوں. یعنی 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھیں تو پھر تمہیں مارنے کی بھی اجازت ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے. نماز کے ساتھ ساتھ یعنی خود انسان دین پر عمل کرے، دین کی پابندی کرے، اور اس دین میں بڑی بنیادی چیز نماز ہے. اور دیکھیے کہ یہاں سب باتیں انہوں نے ذکر نہیں کی. دین کے تو بہت سارے احکام ہیں نا، اس طرح نماز ہے، اس طرح اور بھی بہت ساری بنیادی باتیں ہیں، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور دیگر دین کے جو احکام ہیں اور مسائل. تو اصل میں بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی جو شخص کرے گا وہ خود بخود دین کی باقی باتوں کے اوپر بھی عمل کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز کا پابند شخص ہو اور وہ دین کے باقی جو مسائل اور احکام ہیں ان کو نظر انداز کر دے، ان کو اگنور کر دے، ان کو فراموش کر دے، ان کا خیال نہ رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا. اصل چیز ہی نماز. تو نماز کی پابندی جب آ گئی تو پھر خود بخود دین کی باقی چیزوں کی پابندی بھی انسان کے اندر آتی چلی جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پختہ اور مضبوط رہتا ہے. تو فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے. تو یہ جو بات ہے یہ دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے ہے. گویا کہہ رہے ہیں کہ جس خود دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اور دین کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ آگے اس کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو دعوت دینا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک ذمہ داری اور یہ بھی ایک اہم ترین اور ضروری چیز ہے. اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جو اس فریضے کو ادا کرتا ہے وہ خود بھی دین پر پختہ اور دین کا پابند رہتا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، یعنی جو بھی اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، لوگوں کو اس کی تلقین کرو، لوگوں کو اس کا حکم دو، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ، آگاہ کرو. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو. جو بھی برا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، غلط کام ہے، ایسا کام ہے جو نقصان دینے والا ہے، اس سے لوگوں کو منع کرو، اس سے لوگوں کو روکو. تو دونوں باتیں اہم ہیں، نیکی کا حکم دینا بھی اور برائی سے روکنا بھی. اس لیے دونوں کا ذکر کیا. خالی نیکی کا حکم دینا نہیں، انسان برائی سے تو منع نہ کرے اور نیکی کا حکم دیتا چلا جائے، نہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے، جو تکلیف آئے، جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے اس پر صبر کرو. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ دونوں چیزیں صبر کی متقاضی ہے. یعنی دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے اس میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، اور کوئی کسی طرح کسی بات کو لیتا ہے، کوئی کسی طرح کسی بات کو لیتا ہے.
اور اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگوں میں سے کئی لوگ ان کے مخالف بن جاتے ہیں، ان پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور خوب جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. تو یہ دعوت اور تبلیغ کا کام بڑے صبر کا متقاضی. تو لقمان حکیم ایک تو اپنے بیٹے کو اس وجہ سے صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے اس رستے کے اندر تمہیں کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی باتیں سننی پڑیں، تمہیں ستائیں، اذیتیں دیں، تو تم اس پر صبر کرنا. انبیاء علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، ان کو بڑا صبر کرنا پڑا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، بڑا صبر کرنا پڑا آپ کو اور بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں. تو ایک تو یہ بات، اور دوسری بات زندگی کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، کوئی بیماری بھی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے، ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں اور انسان کے لیے ناگوار ہیں. تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین اس لیے بھی کر رہے کہ زندگی کے اندر اگر کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی دکھ اور غم کا سامنا کرنا پڑ جائے تو صبر کا دامن تھامے رکھنا، صبر کو مضبوطی سے اختیار کیے رکھنا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. تو صبر کی بڑی اہمیت ہے. ان ذالک من عزم الامور، بلا شبہ یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. ایک مفہوم تو اس کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جتنے کام پیچھے بیان ہوئے ہیں، یعنی نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا، یہ سب واجبات میں سے ہیں. یہ سب واجبات میں سے ہیں، یعنی ایسے کام ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے واجبی طور پر کہ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہے. آپ دیکھ لیجئے، اگر نماز کوئی نہ پڑھے، نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے تو اس کے کتنے نقصانات ہیں اور کتنا اس کا وبال ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک انسان یہ کام نہ کرے. معاشرہ ڈوب جاتا ہے اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہ ہوں جو لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں. اسی طرح بے صبری کا کتنا نقصان ہے کہ اگر انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کو کس قدر ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وہ کام ہیں جو عزیمت والے، عزیمت بمقابلہ رخصت، جس سے رخصت کا لفظ ہے اور اس کا عکس عزیمت ہے، یعنی یہ ایسے کام ہیں جو واجب ہیں، جو فرض ہیں، جو کرنے ہی کرنے ہیں، اور اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے ہمت والے کام، بڑے صبر اور بڑے حوصلے والے کام. اور ذالک سے مراد یہ سارے امور جو پیچھے بیان ہوئے. یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ آخری جو عمل ہے صبر، اس کی طرف اشارہ ہے کہ صبر جو ہے یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے اور یہ اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ دلیری اور بہادری کی ضرورت ہے. لہٰذا تم اس کو اختیار کرنا. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، بے ہمت ہوتے ہیں، بے حوصلہ ہوتے ہیں، صبر کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. صبر کرنا جو ہمت والے اور دلیر لوگ ہوتے ہیں ان کے بس کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.